لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانام ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم عناق النواسب اللئام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والبأساء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات، چوتھے امام کے سلسلے سے مجلس شہادت کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو سینٹر میں مجلسیں چل رہی ہیں اس میں کل کی مجلس میں نے ایک بات عرض کی تھی، آپ میں سے شاید بعض افراد موجود تھے. ایک بات عرض کی تھی کہ امام سجاد کی زندگی تمام ائمہ کی تاریخ میں تبلیغ کرنے کے لحاظ سے، دین الہی پہنچانے کے لحاظ سے، معارف نبوی پہنچانے کے لحاظ سے سب سے دشوار مرحلے سے گزری ہے. آپ کی زندگی سب سے سخت دور تھا چوتھے امام کا، یعنی ایسے حاکموں کے دور میں امام زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کو اس کی پرواہ نہیں ہے اپنے اقتدار، اپنی سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر فرزند پیغمبر کو قتل کرنا پڑے تو قتل کریں گے، مسجد نبوی کو استبل بنانا پڑے تو استبل بنائیں گے، واقع حرہ میں اصحاب پیغمبر کو قتل کرنا پڑے، نسل کشی کرنا پڑے تو کریں گے، خانہ کعبہ کو جلانا پڑے تو جلائیں گے. یہ سب کیا ہے یزید نے نا، آپ جانتے ہیں. عزیزان گرامی، عبد الملک ابن مروان اور حجاج ابن یوسف ثقفی جیسوں کا دور وہ ہے کہ جہاں پر شیعوں پہ جو مظالم ہیں ان کا میں نے نسبتاً تفصیل سے کل رات کی مجلس میں ذکر کیا کہ عبد الملک کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ میرے دہن سے لقمہ اترتا نہیں ہے، کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک کسی شیعہ علی کا کٹا ہوا سر نہ دیکھو. اللہ اکبر، بے شمار لعنت.
اور حجاج ابن یوسف ثقفی کا نام سنتے ہیں تو شیعوں کے ذہن میں ایک ظلم اور ظالم کا تصور آتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ حجاج کہ جس کے قید خانے میں 400 لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی اور 4000 شیعیان حیدر کرار بند تھے، اور سادات کی خواتین کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے لباس نہ تھے کہ وہ اس میں نماز پڑھ لیں۔ ایک خاتون نماز پڑھتی تھی، وہ دوسرے کو دیتی تھی، تب وہ نماز پڑھتی تھی۔ اس کنڈیشن سے شیعت گزری ہے، اور ایسے دور میں یزید کی لمحہ بلمحہ اس حسین کی اولاد پہ نظر ہے جس کو یزید علیہ باللہ باغی سمجھتا تھا، جس سے 72 ساتھیوں کے ساتھ قتل کر چکا ہے۔ اب ایسے ماحول میں امام سجاد کو تبلیغ کرنا ہے، تو میں نے شب کی المہدی سینٹر کی مجلس میں، جہاں میری گفتگو کا سلسلہ کل شروع ہوا اور شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ امام سجاد کے اس خطبے کو لے کے آگے بڑھوں گا جو آپ نے دربار یزیدی میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبوں کے جملات کو پیش کروں گا، اس کو کچھ وضاحتیں اور آج کی کل کی مجلس میں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسے ماحول میں امام سجاد چونکہ فرزند پیغمبر تھے، امام وقت تھے، تو آپ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے لحاظ سے اپنی تبلیغ کے طریقے کو بدل دیا، اپنی روش تبلیغ کو چینج کر دیا۔ چنانچہ امام حسین نے تبلیغ کرنے کے لیے آنسوؤں کو اسلحہ بنایا، آنسوؤں کو ذریعہ بنایا، اور آنسوؤں سے کیسے تبلیغ کی اس کو کل پیش کر چکا ہوں، آج دہراؤں گا نہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ امام نے دعاؤں کو وسیلہ بنایا، اور صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیے، جگہ جگہ صحیفہ سجادیہ میں صرف اللہ سے راز و نیاز نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا قصیدہ بھی ہے، مظلوم کی حمایت بھی ہے، ظالم پہ تبرہ بھی ہے، یہ سب صحیفہ سجادیہ میں ہے۔ مصلی عبادت پہ بیٹھ کے امام سجاد تبلیغ کر رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جس کی طرف میں نے رات میں اشارہ کیا تھا، غلاموں کی پرورش کرنا۔ برائے خوشنودی مولا سجاد علیہ السلام بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد سلام محترم حضرات، انہی تبلیغ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو یونک طریقہ امام نے اپنایا، اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک منفرد طریقہ اپنایا، وہ تھا غلاموں کو خریدنا اور انہیں آزاد کرنا۔ نااہل جو امام کی سیاست کو، اسلامی سیاست کو، امام کی پالیسی کو، امام کی حکمت کو نہیں سمجھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ ان کو غلام خریدنے کا بڑا شوق تھا، غلام رکھنے کا بہت شوق تھا، مگر انہوں نے یہ دیکھا نہیں، یہ غور نہیں کیا کہ امام صرف غلام خریدتے نہیں تھے بلکہ 1 سال کے بعد آزاد بھی کرتے تھے۔ غلاموں کو بڑی تعداد میں خریدتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے سال بھر، جب رمضان المبارک ختم ہونے لگتا تھا تو عید کے موقع پہ عیدی دینے کے عنوان سے انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ اور اب جو یہ غلام امام کے پاس رہتے تھے نا 1 سال، تب اس 1 سال میں نے شب کی مجلس میں جملہ عرض کیا تھا، وہیں سے آج کی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، امام کے پاس جو 1 سال غلام رہ جاتا تھا نا، وہ اب ذہنی اعتبار سے ایسا آزاد ہو جاتا تھا کہ اب اپنی قوم میں جاتا تھا تو غلام بن کے نہیں بلکہ قوم کا رہبر بن کے جاتا تھا، قوم کا رہبر بن کے جاتا تھا۔ تربیت امام ایسی کر دیتے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے وعدے کے مطابق قصیدہ فرزدق پہ پہنچنا ہے۔ میں نے کل آپ کے گھر کے مجلس میں آج کی مجلس کے لیے وعدہ کیا تھا، آپ میں سے کئی حضرات موجود تھے کہ آج کی مجلس میں قصیدہ فرزدق پیش کروں گا امام کی شان میں، لیکن اس قصیدے تک پہنچنے کے لیے تمہید استوار کر رہا ہوں، تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں، اس کا ترجمہ کر دوں کہ امام کے پاس رہنے والے جو غلام تھے وہ علم و معرفت کے اعتبار سے کس منزل پہنچ جاتے تھے، اس کا اندازہ لگائیے گا۔ چنانچہ کیسے عارف ہو جاتے تھے، کیسے قرآن شناس ہو جاتے تھے امام کے غلام، اس کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جو آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ جب امام کے گھر میں مہمان کی دعوت ہوتی ہے، دسترخوان بچھا ہے، امام کا غلام گریوی والا، سالن والا ایک ڈونگا لے کر کے آتا ہے، دسترخوان پر رکھنا چاہتا ہے، گرم گرم سالن ہاتھ ہلا، ذرا سا قدم ڈگمگائے، وہ سالن امام کے زانوں پہ گرا، امام کا لباس کثیف ہوا ظاہری اعتبار سے، امام کا پیر جلا۔ اب جب امام کے بدن پہ
وہ سالن کا ڈونگا گر جاتا ہے، وہ پیالہ گر جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ امام غضب میں آ سکتے ہیں، امام کو غصہ آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب امام کی ناراضگی کو ختم کیا جائے تو کیسے ختم کیا جائے؟ امام ناراض ہوئے نہیں ہیں، مگر غلام نے سوچا مجھ سے خطا ہوئی ہے، اب اس خطا کی معافی غضب آنے سے پہلے طلب کر لی جائے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، چنانچہ مزاج آشنائے امامت ہو چکا تھا، قرآنی معارف سے آشنا ہو چکا تھا، لہٰذا یہی آیت پڑھتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہتا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جو تنگ دستی کے دور میں بھی بانٹتے ہیں، کشادگی کے دور میں بھی بانٹتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا والکاظمین الغیظ، امام اس کا مقصد سمجھ گئے۔ یاد رکھیے گا وہ فضہ کا واقعہ مشہور ہے کہ فضہ باتیں ایسے کرتی تھی، قرآن کی آیت پڑھ کے سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ فضہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، مگر ان کے گھر کے غلاموں اور کنیزوں میں اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ اب وہ آیت پڑھ رہا ہے، امام اس کا مقصد سمجھ رہے ہیں۔ جیسے اس نے کہا والکاظمین الغیظ، امام کہتے میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ والعافین عن الناس، جملہ اگلا پڑھتا ہے آیت کا، والعافین عن الناس، یہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ امام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ واللہ اب جب یہ معافی حاصل کر چکا تو ذہین اور عقل مند غلام امام سجاد تھا، آیت کو مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام سجاد نے کہا جا میں نے احسان کرتے ہوئے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ نعرے حیدری، سلوات بآواز بلند۔ ماشاءاللہ ہمارے برادر نے بآواز بلند سلوات بھیجنے کی گزارش کی تھی، میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، مجلس سننے کا آپ کے اندر ذوق میں محسوس کر رہا ہوں۔ ذرا بآواز بلند، آپ نے کہا تھا بآواز بلند سلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ قریب آ جائیے، تھوڑا سی 10 منٹ تاکہ اگر کوئی بعد میں آتا ہے تو اس کو پیچھے بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ ایک قصیدہ فرزدق کے لیے ایک ماحول استوار ہو رہا ہے، آپ کی سماعتیں آمادہ ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو ایسے امام تربیت کرتے تھے۔ اب یہ غلام جو آزاد ہو کے گیا ہے نا، تو وہاں اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، حبشہ میں، ہند و سندھ میں، دنیا کے دوسرے علاقوں میں جانے والا غلام اب غلامی کی ذہنیت کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ مبلغ مکتب امام سجاد بن کے جاتا ہے، مبلغ مکتب تشیع بن کے جاتا ہے، مبلغ اسلام بن کے جاتا ہے۔ عزیزوں، امام کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد بھی چونکہ امام نے اپنی تبلیغی روش کو چینج کر دیا، انداز تبلیغ کو چینج کر دیا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ امام ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام کا کریکٹر ایسا تھا، امام کا کردار ایسا تھا کہ امام عظمتوں کا کلمہ پڑھوا رہے تھے کائنات سے، اپنی عظمتوں کا کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ عزیزوں، لوگوں کے جسموں پہ حکومت حاکموں کی تھی، دلوں پہ حکومت سجاد کی تھی۔ کیا کہنے، اور یہ جو دلوں پہ حکومت تھی نا، کئی بار زبان سے اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا لوگوں کی۔ چنانچہ آپ محسوس کیجئے وہ منزل کہ جب حاکم وقت موجود ہے خانہ کعبہ میں، یا بعض کے کہنے کے مطابق اس وقت ابھی ولی عہد ہے، ابھی حاکم وقت نہیں بنا ہے، ہشام ابن عبد الملک۔ ہشام ابن عبد الملک، تاریخ کا ایک مشہور واقعہ امام سجاد کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، مگر آج کی مجلس میں اس واقعے کی گہرائی میں آپ کو لے کے بڑھنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، ہشام ابن عبد الملک شام سے آتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ ظاہری طور پہ وہ زیارت کا ارادہ کرتے ہوئے پہنچتا ہے مکے میں۔ مکے میں طواف کرنے کے بعد
حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے. عزیزو حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے, مگر اتنی زیادہ بھیڑ تھی, اتنا کراؤڈ تھا, اتنا مجمع تھا. حجر اسود بچے جانتے ہیں خانہ کعبہ میں وہ جنت کا پتھر عزیزان گرامی جسے سارے مسلمان چومنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ حجر اسود اسے چومنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہ رہا ہے, مگر مجمع کی وجہ سے, بھیڑ کی وجہ سے, کراؤڈ کی وجہ سے حجر اسود کو چوم نہیں پا رہا ہے, بوسہ نہیں دے پا رہا ہے. چنانچہ ہشام ابن عبد الملک تھک ہار کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور ذرا خلوت ہونے کا انتظار کرتا ہے, ذرا تنہائی اور سناٹا ہونے کا انتظار کرتا ہے. تھوڑا سا مجمع کم ہو, سناٹا ہو تو ہم آگے بڑھیں, حجر اسود کا بوسہ دیں. عزیزان گرامی حکومت اس کے ساتھ, سلطنت اس کے ساتھ, اقتدار اس کے ساتھ, دولت اس کے ساتھ, سپاہی اس کے ساتھ, لشکر اس کے ساتھ, فوج اس کے ساتھ, تمکنت اس کے ساتھ, اقتدار اس کے ساتھ, سب کچھ ظاہری تمکنت و سلطنت و اقتدار رکھنے کے باوجود یہ جو موجود ہے ابھی نا, جو کھڑا ہے نا, یہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہے, ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں بادشاہ اور رعایا کو کوئی فرق نہیں ہوتا, جہاں کے لیے شیر بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. جب میں حج پہ گیا تو میرے دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلی ایک شیر کی شکل میں, اس لیے سب کو بلایا ایک جیسی شکل میں, اس لیے سب کو بلایا ایک جیسی شکل میں. مفلس و نادار کی غربت کا رہ جائے بھرم, مفلس و نادار کی غربت کر رہ جائے بھرم. وہاں پتہ نہیں چلتا کون بادشاہ ہے کون رعایا ہے. وہ مرکز مساوات جہاں چھوٹے بڑے, عرب عجم, کالے گورے, امیر غریب, فقیر توانگر, بادشاہ رعایا سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اس جگہ پہ جہاں پہ بادشاہ اور رعایا کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ جہاں بادشاہ اور رعایا کا فرق نہیں ہوتا ہے وہاں علم اپنا وجود ظاہر کر دیتا ہے. سلامت رہا حضرات, علم اپنا وجود ظاہر کر دیتا ہے. چونکہ نبی نے فرمایا ہے العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء, علم نور ہے, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. تو جب علم نور ہے تو جہل ظلمت ہے. عزیزو کتنا ہی گھٹا کو بند ہوئے اندھیرا کیوں نہ ہو, ایک معمولی سا چراغ جلا دیجئے تو اپنے وجود کی شناخت کرا دیتا ہے. ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جمنو جو چمکتا ہے, جنگل میں بھی اگر ہو پورے اندھیرے میں تو اپنے وجود کی شناخت کرا دیتا ہے. تو علم نور ہے. اب یہ عالم آل محمد جو ہوگا نا وہ ایسے مرکز مساوات پہ بھی اپنے وجود کی شناخت کرا دے گا. چنانچہ جہاں وقت کا حاکم تھک کے بیٹھ گیا کہ مجمع کم ہو جائے تو جا کے حجر اسود کو بوسہ دیں گے, وہاں دیکھنے والوں نے, میں پورے مجمع کے لیے گفتگو کر رہا ہوں اور میرا مزاج آپ میں سے کچھ لوگ پہچان چکے ہیں. میں مجمع کی ایک ایک فرد کے لیے گفتگو کرتا ہوں, جس محنت سے گفتگو کرتا ہوں امید یہ ہوتی ہے کہ مجمع اسی انداز سے اپنا حسن سماعت لے کے میرے ساتھ چلے گا. جملہ حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی, وہ مرکز مساوات جہاں بادشاہ اور رعایا کا فرق نہیں ہوتا ہے, جہاں کہ وقت ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, مجمع کم ہو تو حجر اسود کو بوسہ بوسہ دے دیں. اسی مجمع میں دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ باب السلام سے جلال ہاشمی لیے, روب عبد المطلبی لیے ہوئے ایک علی کا لاڈلا صحن کعبہ میں داخل ہوتا ہے. نعرے خواہش کی گئی ہے, لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پیچھے اب جگہ نہیں بچی ہے, آپ لوگ ادھر آ جائیں. سلوہ پڑھتے ہوئے آگے آ رہے, جگہ بہت, تھوڑا ادھر آ جائیے گا پلیز بیٹا, آپ لوگ ادھر آ جائیے گا, ادھر آ جائیے, ادھر بیچ کا گیپ پورا ذرا سا زحمت ہوگی. بیٹا آپ لوگ پیچھے سے ادھر آ جائیں, آگے آ جائیے. برائے خوشنودی سید الساجدین امام زین العابدین باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں. میں بات آگے بڑھا دوں. وہاں جلال ہاشمی روب عبد المطلبی لیے ہوئے علی کا ایک لاڈلا
صحن خانہ میں وارد ہوتا ہے. اب یہ خطابت نہیں ہے، یہ روایت ہے کہ جیسے ہی امام سجاد صحن خانہ میں داخل ہوئے، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا مجمع دو حصوں میں ایسے پھٹ گیا جیسے پانی پہ سے کائی چھٹ جاتی ہے. پانی پہ سے، روایت کے الفاظ میں اردو میں دوہرا رہا ہوں، جیسے پانی پہ سے کائی چھٹ جاتی ہے ویسے مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور وہ تجھ کو احتشام نبوی کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے مگر عزت و افتخار کے علم کو بلند کیے ہوئے صحن کعبہ میں بڑھتا ہوا حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے. دیکھیے امام سجاد کی شان میں اس واقعے کے اشارے تو آپ نے اکثر سنے ہوں گے، لیکن آج امام سجاد سے منسوب مجلس ہے، شہادت امام سجاد کے ایام ہیں، تو آج سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اس واقعے کو مکمل کیا جائے اس فرزدق کے قصیدے کے ساتھ جو اس واقعے کی جان ہے. عزیزوں، امام آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد نہایت ہی سکون کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا. حجر اسود کو بوسہ دیا. اب وہ جو حاکم وقت تھا کونے میں بیٹھا تھا کہ مجمع کم ہو تو ہم حجر اسود کو بوسہ دیں. اب اس کے اندر جیلسی پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، جلن ہونے لگی اس کو، اور اس نے تجاہل عارفانہ کیا. عربی کتابوں میں تجاہل عارفانہ لکھا ہے، بچوں کے لیے بتا دوں، جان کر انجان بننے کی کوشش کی. پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے مگر ظاہر یہ کر رہا ہے کہ جیسے میں نہیں پہچانا. ہشام نے کہا من هذا الذي لا عارفه. پورے مجمع سے گزارش کروں گا اگر آپ کو امام سجاد کے قصیدے پر لطف آ جائے تو غدیری بن کے سن لیجئے گا. وہ کہتا ہے من هذا الذي لا عارفه، یہ کون ہے جس کو میں نہیں پہچانتا، یہ کون ہے جسے میں نہیں پہچانتا. اسی بھرے مجمع میں ایک عالم شناس موجود تھا. اس نے کھڑے ہو کے یہ آواز دی. فرزدق نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ارے تو نے کیسے کہہ لیا کہ تو اس کو نہیں پہچانتا جس کو ساری دنیا جانتی ہے، تو نہیں پہچانتا. اب میں ایسا تعارف کراؤں گا کہ تو مرتے دم تک بھول نہ سکے گا. کیا کہنے. اور اب سلامت رہے حضرت. اب فرزدق نے وہیں پہ کھڑے کھڑے فی البدی اسی وقت کھڑے کھڑے صحن کعبہ میں قصیدہ کہا جو قصیدہ میمیہ کے نام سے مشہور ہے. قصیدہ میمیہ آخر میں میم ہے پورے قصیدے میں، میم کا قافیہ ہے. یہ قصیدہ میمیہ اور 1400 سال کی تاریخ اسلام کا سب سے، بلکہ عرب کی تاریخ کا سب سے فصیح و بلیغ قصیدہ شمار کیا جاتا ہے. قصیدوں میں سب سے ٹاپ پہ اس قصیدے کو رکھا جاتا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد بھی حوضوں میں، مدرسوں میں ہم لوگوں کو عربی ادب کے گرامر سکھانے کے لیے جو قصیدہ پڑھایا جاتا ہے وہ فرزدق کا یہ قصیدہ ہے. اور یہ بات یاد رکھنا میرے چھوٹے بھائیوں بچوں کہ یہ قصیدہ فرزدق کہہ کے نہیں لائے تھے. ادھر اس نے بولا کہ یہ کون ہے جس کو میں نہیں پہچانتا، اسی وقت کھڑے کھڑے فی البدی قصیدہ کہا ہے. شعر کہتے جا رہے ہیں خالق کی عطا ہوتی جا رہی ہے، خالق کی عطا ہوتی جا رہی ہے. اور اب میرے بھائیوں آپ کو بہت لطف آئے گا، پورا مجمع وجد میں آئے گا. شہادت امام سجاد تو ہے مگر فضائل سجاد سن کے سب محظوظ ہو جائیں گے. سنیے فرزدق کیا کہتے ہیں. فرزدق آواز دیتے ہیں ہشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا سائلی این حل الجود والکرم. 42 اشعار ہیں، 42 اشعار پر مشتمل یہ پورا قصیدہ کا قصیدہ فرزدق، قصیدہ میمیہ جس کے چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مجلس میں جتنی گنجائش ہے وہ حوالے کر دوں گا. سماعت فرمائیے گا. ھذا الذی آواز یا سائلی این حل الجود والکرم ہند بیان بذات اللہ بہو قدم. اے پوچھنے والے اگر تو اس کو نہیں پہچانتا تو بتا مرکز جود و سخا کس کی ذات ہے. چلے گا بھی فضائل کے وہ گوشے آ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی شرما کے نہیں سنے گا.
پورا مجمع غدیری بن کے میرے ساتھ چلے گا. امام کی شان فرزت کہتے ہیں یا سائلی این حل الجود والکرم اندی بیان اذا اللہ بہو قدمو. اے پوچھنے والے اگر تو اس کو نہیں پہچانتا تو بتا کہ جود و کرم کا نزول کس کی ذات پہ ہوا. میرے پاس اس کی تفصیل ہے, میں بتاؤں گا کہ مرکز جود و سخا کس کی ذات ہے. شرط یہ ہے کہ جاننے کی تمنا رکھنے والے آگے تو آئیں. اگر آپ کو آرزو ہے جاننے کی تو اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجئے. هذا الذي تعرف البتاء وتته والبيت يعرفه والهل والحرم. اے ہشام سن, یہ وہ ہے کہ جس کو نہیں بلکہ اس کے نشان قدم کو مکے کا چپا چپا جانتا ہے, اس کو ہل پہچانتا ہے, حرم جانتا ہے, مزدلفہ جانتا ہے, مشعر الحرام جانتا ہے, اس کو منی پہچانتا ہے, اس کو خانہ کعبہ جانتا ہے, اس کو صفا پہچانتا ہے, اسے مروہ پہچانتا ہے. اگر تو نہیں پہچانتا تو یہ تیری کمی ہے. پہچانتا تو یہ تیری کمی ہے, اس کو تو دنیا جانتی ہے. ہل و حرم پر حاضر الذی تعرف البتھا, بتھاؤ بتاتہو, بتا کہتے ہیں نشان قدم کو, بتھا مکے کی سرزمین کو کہتے ہیں. سید البتھا سنا ہے اپنا, حاضر الذی تعرف البتھا بتاتہو, اس کا عرفان تو بتھا کی سرزمین رکھتی ہے, اس کے نشان قدم کو بتھا کی زمین پہچانتی ہے. تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا. حاضر الذی تعرف البتھا بتاتہو والبیت یعرف, بیت خدا جانتا ہے, خانہ کعبہ جانتا ہے, والبیت یعرف والحل والحرم, پورا حرم جانتا ہے, حرم کے باہر پوری دنیا جانتی ہے. حل و حرم سب اس کو جانتے ہیں. سون یہ کون ہے, آواز دیتے ہیں ہاذا ابنو. خیر ایک ایک شعر پہ پوری وضاحتیں ہیں, مجلسوں کے نکتے ہیں. اگر آپ شعر کو مجلس طرح سن رہے ہیں لہٰذا میں بغیر وضاحتوں کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ شعر پہنچا سکوں. فرزدق کہتے ہیں کہ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم, ھذا تقی نقی طاہر العلم. عربی آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اردو کی طریقے سے ساتھ چل سکتے ہیں. سن یہ کون ہے, ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم, جو اس کا بیٹا ہے جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر ہے. اور سنیے کون ہے, یہ تقی ہے, یہ نقی ہے. ھذا تقی نقی طاہر العلم, یہ تقی بھی ہے, یہ نقی بھی ہے, یہ طاہر بھی ہے, یہ علم بھی ہے. علم اسے کہتے ہیں جو پہچانا ہوا ہو, اور اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی پہچانا جائے. قومیں جب جنگوں میں جاتی تھی نا تو جنگوں میں ایک پرچم لے کے جاتی تھی, وہ پرچم پوری قوم کی پہچان ہوتا تھا, اسے علم کہتے ہیں. حسینیوں کا پوری دنیا میں ایک پرچم ہے, تو کہا یہ علم ہے, یہ خود بھی پہچانا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. جو علم ہے یعنی پہچان کا ذریعہ ہے, اسے تیرا ناقص ذہن کہتا ہے کہ میں پہچانتا نہیں. سنیے کون ہے, ارے دنیا کی بات کیا, لباس پیغمبر پہن کے منبر رسول سے خلو نہیں کر رہا ہوں, توجہ سے حیدری بن کے سنیے گا. سنیے کون ہے, یہ علم ہے. ارے تیری اور ہماری بات کیا ہے, خدا بھی جب چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے تو ان کو بناتا ہے. یہ صحیح حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ان کو بنایا. دیکھیے آخری بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں, پھر شروع سے کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ مومنین کی اچھی تعداد آئی ہے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ذرا اپنے ساتھیوں کو جگہ دے دیجئے, آپ لوگ قریب آ جائیں, سلوات پڑھے پڑھتا ہوا
इधर आ जाइए, गेट से इस तरफ आ जाइए प्लीज आप लोग। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवार। सलामत रहे। मुसलसल मजलिसों, जगाई और सफर की वजह से मेरी आवाज तो साथ नहीं दे रही है, मगर माशाल्लाह आपकी आवाजें जिस तरीके से मेरे साथ चल रही हैं, उम्मीद यह है कि मजलिस इमाम सज्जाद का हक किसी हद तक अदा हो जाएगा। कासौन ये आलम है, ये पहचान का जरिया है। जो जरिया शनाख्त है उसे कहता मैं नहीं पहचानता। कैसा नाकिस इंसान है तू, कैसा ना। और सुन, अब मैं अरबी पढ़ूंगा, बच्चे तक समझेंगे शेर। उर्दू का शेर समझ के सुनिएगा, अरबी का ये फरजदक का शेर अजीब शेर कह दिया। फरजदक कहते हाज़ल लज़ी अहमदुल मुख्तार वालिदुहु, अहमदुल मुख्तार वालिदुहु सल्लल्लाहु अलैहि मा जरल कलमु। ये वो है जिसके वालिद अहमद मुख्तार हैं। वो नबी जिन पर सुबह कयामत तक अल्लाह दुरूद भेजता रहेगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मुख्तार का बेटा है, जिस पे सुबह आज से बेहतर तारीख नहीं हो सकती है ये कसीदा फरजदक सुनाने के लिए। ये वो है जिस पर अहमद, जो अहमद मुख्तार का बेटा है, जिस पे जब तक कलम में जरायान रहेगा, यानी सुबह कयामत तक अल्लाह दुरूद भेजता रहेगा। अहमदुल मुख्तार वालिदुहु, इसके वालिद अहमद मुख्तार हैं। अजीजान गिरामी, कोई वाकया ज़हन में आया? अजीजों, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे आज की इस मजलिस का उन्वान है शरह कसीदा फरजदक। मगर ज्यादा शेर पेश करना चाह रहा हूं आपको उसने समाज को देखते हुए, इसलिए शरह तो नहीं कर रहा हूं, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर। शरह कसीदा फरजदक के उन्वान से जब 8वें इमाम ज़ियारत पे गए, हज पे गए ना, मामून साथ में था, तो मामून ने पूरे भरे हुए मजमे को देखा। मामून जो इमाम रज़ा कातिल है, बाद में कातिल बना, भरे हुए मजमे को देखा ज़ियारत पैगंबर करते हुए। नबी की लहद पे हाजियों का मजमा है, ज़ाहिरीन का हुजूम है। उसने मजमे पे ये जाहिर करने की कोशिश की कि हम खिलाफत के मुस्तहिक हैं, हम अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के औलाद से हैं, रसूल के चचा की औलाद हैं। लिहाजा इफ्तिखार करते हुए नबी से अपनी रिश्तेदारी जाहिर करने के लिए कहा, अस्सलामु अलैका यब्न अम, ऐ मेरे चचाजाद भाई, आप पे मेरा सलाम हो। नबी को सलाम करते हुए कहा, अस्सलामु अलैका यब्न अम। मैं देख रहा हूं मिंबर से कि इस मजमे में कोई एक चेहरा ऐसा नहीं है, कोई एक जात ऐसी नहीं है जो जरा सी थकी हुई या बोर नजर आ रही हो। माशाल्लाह एक एक फर्द इमाम सज्जाद का आशिक बन के सुन रही है, तो मेरा दिल चाह रहा है गुफ्तगू आगे बढ़ा दूं। बहुत तवज्जो। मामून ने कहा, अस्सलामु अलैका यब्न अम, मेरे चचाजाद भाई, आप पे मेरा सलाम हो। और फिर मजमे को ऐसे देखने लगा मुस्कुराते हुए, देखो हम इनके खानदान के हैं, हम नबी से नजदीक हैं। और फिर तंजिया निगाह से इमाम सज्जाद को देखा। जैसे ही तंजिया नजर से टोंट भरी निगाह से इमाम सज्जाद को देखा, इमाम सज्जाद ने मामून का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब जाहिला बाशत खामोशी। लेकिन कब्र नबी की तरफ खिताब करते हुए सलाम किया इन लफ्जों में, मुझे तर्जुमा करने पर मजबूर न कीजिएगा, जुमले पे अरबी के महसूस होने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा था मामून अब्बासी ने, अस्सलामु अलैका यब्न अम, मेरे चचाजाद भाई, आप पे मेरा सलाम हो। और मजमे पे जाहिर किया हम नबी के खानदान के हैं। इमाम सज्जाद ने कभी कब्र नबी को देखा और आवाज दी, अस्सलामु अलैका या बता, ऐ बाबा जान आप पे मेरा सलाम हो। इस नारे हैदरी
آپ کے ساتھ باقی لوگ شامل ہوں گے. جملہ مکمل کر رہا ہوں. بابا جان آپ پہ میرا سلام ہو. مامون ناراض ہو گیا. یہ آپ کے باپ کیسے ہو گئے؟ کیا آپ مجھ سے زیادہ نبی سے قریب ہو گئے؟ زیادہ نبی سے قریب ہو گئے. اب امام نے بھرے مجمع میں مامون کو بے جواب لاجواب کیا. جواب دیتے ہوئے کہا سن تو نبی سے اپنی قربت کا اظہار کر رہا ہے مگر سن مجھ میں اور تجھ میں یہ فرق ہے کہ اگر ابھی نبی قبر سے باہر آ جائیں تو یہ بتا تجھ سے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو دے گا یا نہیں؟ تو میں فخر سے نبی کو اپنی بیٹی دوں گا. امام نے کہا یہی فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں کہ تیری بیٹی نبی کے لیے نامحرم ہے, میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے. ہم سب کا آقا زہرا کا شوہر حسنین کا بابا مولا کمبر آقا ابو ذر جبریل کا ٹیچر نعرہ حیدری. سلامت رہے آپ حضرات. میں مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے کہ تیری بیٹی سے نبی شادی کر سکتے ہیں مگر میری بیٹی نبی کی بیٹی نبی پر حرام ہے, نبی کے لیے محرم ہے. فرزدق نے آواز دی ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جرى القلم. فرزدق کہتے ہیں سنو یہ کون ہے؟ علی والو لوگ پوچھتے ہیں کعبہ افضل یا علی افضل, پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں کعبہ افضل یا علی افضل. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فرزدق کا شعر سنیے, امام سجاد کا سکوت دیکھیے. فرزدق کہتے ہیں لا یعلم الرکن من قد جا یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطل قدم. اگر یہ ارکان کعبہ یہ ستون کعبہ جان لیں سمجھ جائیں کہ ان کو بوسہ دینے کون آ رہا ہے. ارکان کعبہ گر گر کے اس کے قدموں کو چومنے لگے. سمجھ میں آئی ساری دنیا کعبہ چومتی ہے, کعبہ سجاد کے قدموں کو چومتا ہے. جملہ مکمل کر رہا ہوں. امام وقت کے سامنے فرزدق نے شعر پڑھا. غلو کرے غلط کہے تو امام پہ ٹوکنا واجب ہے. امام کو ہوتا نہیں ہے. اب مت پوچھنا کعبہ افضل یا مولود کعبہ. علی دیوار در بولا علی مولا علی مولا علی مولی فلک بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں دولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. دیوار در بولا. چار مصرے یاد آگئے حوالے کر دوں. نظر اڈوی کہتے ہیں صدا اذان کی سن کر نماز پڑھوانا, صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنہ تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے گا. صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنہ تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے گا. جدار کعبہ مبارک ہو یہ ہنسی تجھ کو, اب اس کے بعد ہنسانے کوئی نہ آئے اب اس کے بعد ہنسانے کوئی نہ آئے گا. اور حضرت ناظم جعفری خوبصورت شعر کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سب سننا. پیچھے تک میں دیکھ رہا ہوں باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ذکر علی میں محسوس ہو رہے ہیں. ایک شعر اور آپ کے حوالے کر دوں. عزیزوں کعبے کی دیوار بار بار توڑی گئی تعمیر جدید کے عنوان سے, پھر بلند کی گئی مگر رکن حتیم کے پاس آج بھی جا کے دیکھیے نشان در موجود ہے. اور جب نشان در نہ مٹ سکا تو کالے کلر کا غلاف چڑھایا گیا تاکہ اندر کچھ نظر نہ آئے. بھائی شاعر کی فکر کو کون روک سکتا ہے. ناظم جعفری ایک سوال کر لیتے ایک شعر میں, کعبے پہ اب غلاف چڑھانے سے فائدہ, کعبے پہ اب غلاف چڑھانے سے فائدہ, ابھرا ہوا نشان برا لگ رہا ہے کیا؟
ابھرا ہوا نشان برا لگ رہا ہے کیا؟ تو امام کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کو عظمت کعبہ سمجھانے کے لیے، دنیا کو حج اور زیارت کعبہ کا ہنر بتانے کے لیے ظاہری طور پہ کعبے کو چوم رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں کعبہ چوم رہا ہے۔ اوہو کیا کعبہ کہنے، چوم رہا ہے۔ اور یہی نہیں، 10واں شعر ہے آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے میں چھٹے شعر کو عنوان سے پڑھ دوں اس کو، فرزدق کسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یکاد اسے چوم نہیں رہا ہے، یکاد یمسکو عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ رکن الحتیم کعبے کا سب سے محترم ستون ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا رکن الحتیم عزیزان گرامی، رکن حتیم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا وہیں پڑھی جاتی ہے نا، سارے حجاج دعائیں مانتے ہیں۔ فرزدق کہتے ہیں یکاد یمسکو عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ جب امام سجاد رکن حتیم کو چومنے کے لیے بڑھتے ہیں نا تو رکن حتیم امام کے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے، یعنی کہنا چاہ رہے زمانہ رکن حتیم کو پکڑتا ہے، رکن حتیم امام سجاد کے ہاتھوں شاعری ہے، یہ شاعری ہے، امام وقت کے سامنے شاعری ہو رہی ہے، یہ شبیب حسینی کی شاعری نہیں ہے جس میں آپ جو چاہیں الزام لگا دیں، یہ فرزدق کی شاعری ہے جس کو امام انعامات دیا کرتے تھے، اور کعبے میں شاعری کر رہے ہیں امام وقت کے سامنے کر یکاد یمسکو عرفانہ راتے ہی یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی گہرائی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی گہرائی، یم سے کہو پکڑ لے اس کو، روک لے، نزدیک ہے کہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تھام لے، روک لے اور چھوڑے نہیں رکن حتیم اذا ما جاء یستلم، جب اس کو چومنے کے لیے جائے۔ اب شعر سنیے گا عزیزان گرامی، فرزدق کہتے ہیں میں آپ کا حسن سماعت تو مجھے ابھار رہا ہے کہ میں زیادہ سارا شعر پڑھ دوں، مگر نہیں، وقت چونکہ بہت کم بچا ہے لہذا صرف 2-3 شعر جلدی سے ترجمے کے ساتھ اور ایک شعر مختصر وضاحت اور اپنے مسائل۔ فرزدق کہتے ہیں مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہ فی کل فرض ومختوم بہ الکلم، ہر ذکر کے بعد، ہر ذکر مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہ فی کل فرض، ہر فرض اور نماز میں، ہر عبادت میں اللہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے مقدم ہے ہر ذکر پر ان کا ذکر، مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہ، اللہ کے ذکر کے بعد اس کا ذکر مقدم ہے، پہلے ہے، فی کل فرض، ہر فرض میں، فی کل فرض مختوم بہ الکلم، اور سارے کلاموں کا اختتام تو اسی کی ذات پہ ہوتا ہے، اسی کے ذکر پہ ہوتا ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت له نعم، کاش میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، عربی کی نزاکتیں میں اردو میں کہاں سے لاؤں، کاش مجھے جملے ملیں کہ میں اہل بلا کے حوالے اس شعر کا ترجمہ کر لے جاؤں۔ فرزدق کہتے ما قال لا کہتے نہیں کو، اور ہم تشہد میں کہتے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، نام کہتے ہاں کو۔ فرزدق نے کہا سن یہ کون ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت له نام۔ اس مجمع میں جتنے افراد شاعری کرتے ہیں یا شاعری کا شوق ہے، فرزدق سے شعر کہنے کا ہنر سیکھیں۔ کہا فرزدق نے ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت له نام، یہ وہ کریم ہے جس کی زبان پہ کبھی بھی سوائے تشہد کے لا کا لفظ آیا ہی نہیں، تشہد میں لا نہ کہنا ہوتا تو اس کا لا بھی نام ہوتا، نہیں بھی ہاں ہوتا۔ اس کا لا بھی نام ہوتا، اس کا لا بھی ہاں ہوتا۔ میں ایک ہی بار کہا ہے لا، بے شک یا تشہد میں کہا توحید کے اقرار کے لیے،
یا کربلا میں کہا توحید کو بچانے کے لیے؟ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا مگر شاید پہنچا نہیں سکا. ما قال لا، کبھی بھی لا نہیں کہا، لا نہیں کہا. اگر تشہد میں اشہد لا نہ کہنا ہوتا تو ان کا لا بھی نام ہوتا. کانت لا نعم، ان کا نہیں بھی ہاں ہوتا. عزیزان گرامی، فرزدق کہتے ہیں اذا رات قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم. جب قریش ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہر بزرگواری اور ہر کرم کا اختتام انہی کی ذات پہ ہے. آئیے وہ شعر پیش کر دوں جس کے لیے ساری تمہید بنا رہا تھا. میں نے جتنی دیر فضائل پڑھنے کو سوچا تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں مہمان آپ کے ملک میں، اگرچہ الحمدللہ ذکر حسین کے لیے بی بی نے شرف بخشا، دنیا کی سیر کی، مگر آپ کے ملک میں پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے درمیان. 5 منٹ کی اجازت چاہوں گا فضائل سے بھرپور ایک شعر پیش کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، عجیب شعر فرزدق نے کہا. اگر تھکے نہیں ہیں اور 5 منٹ کا قیمتی شعر سننا چاہتے ہیں تو سب مل کے سلوا پڑے باز بلند. سلامت رہا حضرات، ماشاءاللہ بڑی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، شعر سنیے. فرزدق کہتے ہیں ایک سلوا پڑے بر محمد علیہ محمد. کچھ اشعار اور ذہن نار ان کو چھوڑتے ہوئے ایک شعر. ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ، ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ، ھذا ابن الوصی الذی فی سیفہ نقم. یہ اس فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے جو عالمین کی ساری عورتوں کی سردار ہے. اور فوج اور لشکر، تلوار اور نیزوں کی پوری ٹیم اپنے ساتھ رکھنے والے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سجاد سے ڈراتے ہوئے فرزدق نے کہا، ہشام کو ڈرایا اور کہا سن، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ کا بیٹا ہے. ھذا ابن الوصی الذی فی سیفہ نقم. اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہشام یہ سمجھ لینا یہ اس حیدر کرار کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں انتقام کی لہر دوڑتی ہے. وسیع کا بیٹا ہے جس کی ذوالفقار میں انتقام کی لہر دوڑتی ہے. کیا تو اس کی تاریخ نہیں جانتا؟ یہ کربلا میں، شام میں خاموش رہ گیا تو مجبور نہ سمجھنا، ورنہ یہ حیدر کا وارث ہے. سن، کس حیدر کا وارث ہے جس کی ذوالفقار میں انتقام کی لہر دوڑتی ہے. ہشام کے سامنے بدر سے لے کے صفین اور جمل تک کی پوری تاریخ حیدر کرار کو سمیٹا اور بتایا. میں نے کہا آخر کے 5 منٹ 2 جملے حوالے کر رہا ہوں جو اب تک میرے ساتھ نہیں آیا وہ انشاءاللہ حیدری بن کے جملے سنے گا. عزیزان گرامی، فرزدق نے کہا سن، یہ کون ہے؟ کیا اس کی تاریخ نہیں جانتا؟ یہ اس حیدر کا بیٹا ہے کہ جس کو مارنے میں کوئی اپنے کو شجاع اور سورما نہیں سمجھتا تھا، فخر نہیں کرتا تھا، بلکہ اس علی کا بیٹا ہے جس کے سامنے سے جان بچانے میں لوگ اپنے کو قابل افتخار سمجھتے تھے. کیا سنے علی کا بیٹا ہے، ایسے سورما کا بیٹا ہے جس کے سامنے سے اگر کوئی جان بچا کے چلا جائے تو اپنے کو سورما سمجھتا تھا. کیا تو نے اپنے بزرگ بنی امیہ کی تاریخ نہیں دیکھی؟ جنگ صفین کے میدان میں
توجہ چاہ رہا ہوں. جب بھاگتا ہوا بے لباس دیکھیے مقدس علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, تو مجھے بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے, البتہ لفظوں کو سنبھال کے پیش کروں گا. صفین کے میدان سے جب عمریاس بھاگا, بے لباس ہو کے بھاگا, اوریا ہو کے بھاگا, معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے میں گیا. امیر شام نے کہا اے عمریاس تجھے کیا ہو گیا ہے, میدان چھوڑ کے بھاگا, وہ بھی اس حالت میں بھاگا, تجھے شرم نہیں آتی؟ سنو میرے بھائیوں, عمریاس کہتا ہے امیر شام سے بے وقوف, امیر شام سے عمریاس کہتا ہے میرے بچوں میرے ساتھ آنا. میں اس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بچے اور بڑے سب میرے ساتھ چلیں. امیر شام کو ڈانٹتے ہوئے اس کا مشاور اور سیکریٹری عمریاس کہتا ہے, اس کا کمانڈر کہتا ہے بے وقوف, میری مذمت کرتا ہے, تجھے میری تعریف کرنی چاہیے. تو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگا, یہ کیوں نہیں سوچتا کس کے سامنے سے خود کو بچا کے آیا. میدان سے بھاگ کے آیا ہوں, یہ کیوں نہیں سوچتا کس کے سامنے سے اپنی جان بچا کے آیا ہوں. سلامت رہا بھدرا. شاہ مردو شیر یزدو قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ سب سلامت رہیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں کس کے سامنے سے اپنی جان بچا کے آیا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ علی اس انسان کا نام ہے جس کو مارنا بہادروں کے لیے شرف نہ تھا, اس کی دیکھ سے بچ کے نکل جانا سورما بناتا تھا, سورما بناتا تھا. عزیزان گرامی, اب عمریاس کس حالت میں بھاگا میں یہ پیش تو نہ کر سکا نثر میں, مگر شاعر کو اجازت ہوتی ہے تو عمریاس کے بھاگنے کے انداز کو, جسے شیخ مفید جیسے مقدس علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا, ذرا 2-3 شعر میں سن لیجئے غالب کی زمین میں, اور پھر ربط مسائل. عزیزان گرامی, علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن کس حالت میں بھاگا ہے تو ذہن میں رہے, بہت لطف آئے گا. مجلس مکمل کر رہا ہوں. علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا, جو یہ نکلے تو دل نکلے, جو دل نکلے تو دم نکلے. علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا. بہت توجہ, بہت توجہ, ماشاءاللہ سب خوبصورت سن رہے ہیں. جس کا دل چاہے آخری مرحلے میں غدیری انداز سے گفتگو سن لے. علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا, جو یہ نکلے تو دل نکلے, جو دل نکلے تو دم نکلے, جو دل نکلے. کچھ باتیں جو رہ جائیں گی شب کی مجلس میں سینٹر میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا, وہاں کا ٹاپک اگرچہ ڈیفرنٹ ہے, شرح خطبہ سجادیہ, مگر آج میں شرح قصیدہ فرزدق کو مکمل کر رہا ہوں. علی کی دیکھ کا یہ فلسفہ دشمن پہ ظاہر تھا, جو یہ نکلے تو دل نکلے, جو دل نکلے تو دم نکلے. علی کی دیکھ کہتی تھی زبانیں بے زبانی سے. معلوم کتنے افراد یہاں ذوق ادبی رکھتے ہیں, اردو شاعری سے شوق ہے. غالب کی زمین میں سن لیجئے گا. علی کی دیکھ کہتی تھی زبانیں بے زبانی سے, علی کی دیکھ کہتی تھی زبانیں بے زبانی سے. بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. برہنہ ہو کے عمریاس یہ کہتا ہوا بھاگا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے پیچھے سے حیدر 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 حیدر.
मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। हारिस कभी मरहब कभी अंतर का नारा था, बड़े बेआबरू कर तेरे कूचे से हम निकले, परे जिब्रील भी देगा दुहाई मेरी ज़रबत की, जो मुझ पुर तुर्रे पुर पेचो खम के पेचो खम निकले। अजीज़ान ग्रामी, 42 अशार फरजदक के यहाँ महफूज, मगर इन्हीं 8-10 अशार के बाद आखिरी शेर से रब्त मसाइब ले लूँ, क्योंकि मजलिस का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अजीज़ान ग्रामी, शहादत की मजलिस है, 5-6 मिनट मसाइब भी पढ़ना चाहूँगा, लिहाजा बस आखिरी शेर खुदा ने तौफीक दी तो बाकी अशार कभी आपकी मोहब्बतों के साए में फिर अर्ज़ करूँगा। फरजदक ने कहा, योहसी हयान व योहसा मिन महाबतिही फमा युकल्लमु इल्ला हीना यब्तसिमु। ये वो है कि जो हयाए इस्लामी की रियायत करते हुए लोगों के सामने अपने सर को झुकाए होता है, नजरों को झुकाए होता है, लेकिन इसकी हैबत की वजह से सारे ज़माने की निगाहें इसके सामने झुकी हुई हैं, और किसी में जुर्अत नहीं है कि इससे बात कर सके जब तक ये मुस्कुराता हुआ नजर ना आए, इसके लबों पे मुस्कुराहट ना आ जाए। किसी में जुर्अत नहीं है, अगर ये गैज़ में आ जाए तो कोई बात नहीं कर सकता इसके सामने, जब ये बोलने पे आए तो दुनिया खामोश होती है। इमाम सज्जाद की शाम की तारीख को भी बता दिया। जब सज्जाद बोल रहे थे तो दरबार, दौलत, हुकूमत, सिपाही, लश्कर, फौज, तख्त, सल्तनत सब यजीद के साथ था, मगर पूरे दरबार में सन्नाटा था, सज्जाद बोल रहे थे। अज़ीज़ान ग्रामी, इमाम सज्जाद मसलहत इस्लामी के तहत अपने उस रविश को लेके बढ़ रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पे गिरिये पर मुश्तमिल है, लेकिन सज्जाद इस गिरिये से भी तबलीग कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे इमाम सज्जाद का आज इस मजलिस में, दिन की मजलिस में, करबला से कूफे तक का सफ़र पेश करना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका मज़ीद वक्त न लूँ और जितनी देर मसाइब पढ़ूँ पूरा मजमा गिरिया करे, बीबी पुरसा दे, इसलिए सिर्फ एक रिवायत पेश करूँगा। सज्जाद कटे हुए 2 सरों को देख देख के बहुत गिरिया करते थे। वैसे तो हर सर सज्जाद को बेचैन करता था, चाहे नन्हा सा सर का सर हो या फिर कासिम और मोहम्मद का या फवार साहब का, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी एक सर हुसैन का था। जब सज्जाद की नजर पड़ती थी आंखों में आंसू आ जाता। अज़ीज़ान गिरामी, और हुसैन इब्न अली के सर मुसलसल करबला से लेके शाम तक मोजिज़नुमाई करता गया है। मेरा एक मज़मून है, आर्टिकल है, तहकीकी मज़मून, मैंने उसमें तहरीर किया है मुसहफ़ नातिक का कुरानी सफ़र। जो एक मरतबा आपने सुना है ना कि हुसैन का सर नो के नेज़ा से कुरान पढ़ रहा था, ऐसे 18 मकामात आए थे जहाँ नो के नेज़ा से कुरान पढ़ा हुसैन ने। उसमें से एक मौरिद महसिबतुमन्ना साबल कैफ़ वरक़ी में कानू मिन आयातिना जबा। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ पे सज्जाद ये महसूस करते थे कि अब ज़ैनब को रोकना है, वहां भी सज्जाद यही कहते थे, हुबी अम्मा बद्दुआ बाद में कीजिएगा, पहले बाबा के कटे हुए सर को देखिए। ये सर हुसैन और सज्जाद की करबला से शाम तक की बड़ी गम आवर दास्तान है। उसे छोड़ते हुए दूसरे सर का मुख्तसर जिक्र करना चाहूंगा। दूसरा सर जो राह कूफा और शाम में सज्जाद को बेचैन कर रहा था, वो सर जानते हैं किसका था? वो सरकार वफा और उसकी कुछ अलग कैफियत थी। शायद इसलिए भी सज्जाद जब उस सर को देखते थे तो रो पड़ते थे। उस
کا ایک منظر سن لو عزادارو، راہ کوفہ میں بس 2-3 منٹ مسائل پڑھوں گا، اور جس کا دل چاہے فاطمہ زہرا کو پرسا دے دے، آپ کے لاڈلے کا۔ راہ کوفہ میں حسین کے لاڈلے کو پیچھے کی جانب سے کسی نے آنے کے بعد سلام کیا۔ سجاد نے جواب سلام دے کے غربت پر مشتمل ایک جملہ کہا، درد بھرا جملہ، اے بھائی تو کون ہے جس نے اس عالم غربت پر مجھے سلام کے قابل سمجھا؟ کربلا سے یہاں تک کسی نے مجھے سلام کے لائق نہ سمجھا، تو کون ہے جس نے سلام کے قابل سمجھا؟ آنے والے نے کہا، مولا میں آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں۔ زید آگے بڑھے، امام کو گلے لگانا چاہتے ہیں، معانقہ کرنا چاہتے ہیں، امام بندے ہوئے ہاتھوں کو لا کر روک دیتے ہیں۔ چچا زید خاردار سے گلا زخمی ہو چکا ہے، میں آپ سے گلے نہیں مل سکتا۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، میں نے رات کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ چھٹے امام کی خواہش ہے جب حسین کی مجلس ہو تو شرما شرما کے نہ رونا، آوازیں گریہ بلند ہو جائیں۔ بس 2 منٹ مسائل پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ زید نے امام سجاد سے کہا، مولا یہ بتائیے کیا عباس نے وفا نہ کی؟ سلامت روزہ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدایا ان آوازیں گریہ پر رحمت عادل فرما۔ کیا عباس نے وفا نہ کی؟ بس امام ناراض ہو گئے، کہا چچا زید، ارے آپ نے سوچا کیسے کہ میرے چچا نے بے وفائی کر دی؟ کہا آقا مجھے معاف کیجئے گا۔ سنو گے جملہ ذرا، تم سب تڑپ جاؤ گے، اگر احساس کرو گے تو سب گریہ کرو گے۔ کہا مجھے معاف کیجئے، میں نے دیکھا سب کا سرنوں کے نیزہ پہ، حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ، قاسم اکبر کا سرنوں کے نیزہ پہ، آن محمد کا سرنوں کے نیزہ پہ۔ حد یہ ہے کہ 6 مہینے کے اجمل کا سرنوں کے نیزہ پہ عباس کا سر نظر اشرکم اللہ زدارو۔ ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں، زید وہ دیکھو سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا جو سر زمین پہ پھٹنے سے جاتا، وہ میرا چچا عباس کا سر ہے۔ عزادارو تمہیں واسطہ ہے زہرا کا، 1 منٹ کے لیے اپنی آوازیں گریہ کو نہ روکنا، میں اس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سجاد سے پوچھا، یہ بتائیے سب کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں؟ اب سجاد جواب نہیں دینا چاہتے۔ مولا نے کہا، زید میرا چچا مردہ نہیں شہید ہے، چل میرے چچا سے خود پوچھ لے۔ اب حسین سجاد کے ساتھ ساتھ اس گھوڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی گردن میں عباس کا سر لٹکا ہوا تھا۔ زید نے دیکھا، عزیزو یہ معجز نما گھرانہ ہے، شک کی نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ عباس تو ایسا باب الحوائج ہے کہ آج بھی ہم دعا مانگتے ہیں، میرا آقا مدد کو آتا ہے، یہ معجز نما گھر ہے عزیزو۔ عزیزان گرامی یہ معجزہ ہے پورا خانوادہ۔ ایک مرتبہ زید نے دیکھا تو کیا دیکھا، جب چل رہے تھے نا اس گھوڑے کی طرف جب جس کی گردن میں عباس کا سر تھا تو دیکھ یہ رہے ہیں کہ عباس کی نگاہیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں سر کی، مگر جب قریب پہنچے نا تو کیا دیکھا، آنکھیں بند ہو گئی ہیں، سر عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کہا مولا کیا میرے سوال سے ناراض ہو گئے؟ کیا مجھے قریب آتے دیکھتے آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے؟ آواز دی، اے زید ایسا نہیں ہے، اگر تو اکیلا آتا تو میں آنکھیں بند نہ کرتا، تیرے ساتھ زنجیر میرا بیمار بھتیجا بھی تو ہے۔
آخری جملہ ادارو جب تک نہ رو سکا فاطمہ کو پرزا دے دے مجلس تمام ہو گئی ایک مرتبہ زید نے سوال کیا مولا سب کا سر نو کے نیزہ پہ ہے آپ کا سر کیوں نہیں عباس کے سر سے آواز آئی زید ایسا نہیں ہے مجھے نو کے نیزہ پہ لے نہیں جایا گیا مجھے بار بار نو کے نیزہ کی بلندی پہ لے جایا گیا مگر میں نے خود کو بار بار نیچے گرا لیا پوچھا مولا وجہ کیا ہے کہا جب